اب شادی کا ہدیہ والدین عموماً دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، ٹرک بھر کے ٹرالا بھر کے سامان کا دے دیتے ہیں وبال، اور مرد بھی بڑا سینہ تان کے وہ ٹرک اپنے گھر اتار لیتا ہے، پہلے ہی گھر بناتا ہے، کئی کمرے بناتا ہے کہ شادی ہوگی اور بیوی اتنا جہیز لے کر آئے گی۔ یہ شرمندہ ہونا چاہیے اس مرد کو، سرنگو ہونا چاہیے اس کو جو عورت سے گھر بھرتا ہے، عورت کے جیب سے اور عورت کے والدین سے گھر بھرتا ہے۔ نامرد ہے یہ، مرد نہیں ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنی زوجہ کے حقوق خود ادا کرے، اس کے تحفظ خود دے، اس کی ضروریات، نان نفقہ۔ جہیز سامان کو کہتے ہیں، جہازہ عربی زبان میں، مجاہز تجہیز، ضروری سامان کسی کو دینا۔ مثلا مسافر جس کو سفر کا وہ سامان دے دیا جائے جو اسے سفر میں ضرورت پڑے گا تو اس کو تجہیز المسافر کہتے ہیں، یعنی مسافر کو وہ سارا سامان دے دیا گیا جو اس کی راستے میں ضرورت ہوگی۔ اسی طرح آپ کسی اور کام کے لیے کسی شخص کو بھیجتے ہیں تو اس کام کے لیے جو ضروری وسائل ہیں وہ تجہیزات کہلاتے ہیں۔ مثلا آپ نے حملے کے لیے فوج بھیجی ہے تو یہ تجہیز الجیش کرو آپ۔ تجہیز الجیش کا مطلب یعنی جہیز دو۔ جہاز جہیز دونوں عربی لفظ ہے۔ ابھی آپ جو ایروپلین کو جہاز کہتے ہیں یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ اردو لفظ ہے، جہاز اس کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے نشئی کو بھی جہاز کہتے ہیں۔ عربی میں جہیز اور جہاز دونوں جائز ہیں۔ سامان، وہ سامان جو فوج کو لڑائی کے لیے دیا جاتا ہے جس سے وہ جنگ کر سکے۔ پولیس ہے، پولیس نے امن قائم کرنا ہے تو تجہیز کرو، جہیز دو اس کو۔ جہیز یعنی وہ سارا سامان دو جس کے ذریعے سے امن قائم کر سکے۔ اسی طرح اگر تعلیم کے لیے استاد مقرر کیا ہے، بچے کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے تو اس کو جہیز دو، بچے کو بھی۔ بچے کا جہیز یہ ہے کہ تعلیم کی اسٹیشنری، کاپی، پینسل، کتاب ساری دے دو۔ صرف بچہ پیدا کر کے مدرسے میں نہ چھوڑو بلکہ اس کے جوتے، یونیفارم، لباس، اسٹیشنری، کاپی، پین، پینسل، ساری چیزیں فیس سمیت، یہ اس کا جہیز ہے، یہ سارا آپ دو اس کو۔ تو جہاز یا جہیز، تجہیز ضرورت کا سامان کو کہتے ہیں۔ بیوی کی ضرورت کا سامان شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، باقی کسی مخلوق کو اللہ نے یہ سزا نہیں دی۔ ماں باپ بچی پیدا بھی کریں اور پھر داماد کا گھر بھی بھریں، یہ ہندوؤں نے یہ ظلم ٹھونسا ہے بر صغیر پر، اور مسلمانوں نے اس کو پسند کر کے چن لیا ہے۔ ابھی مومن علماء سب جو بھی شادیاں کرتے ہیں وہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ابھی کہ ہم بچیوں کو جہیز دینا ہے، نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، ناک کٹ جائے گی۔ خوب یہ ناک کٹنے دو، یہ معصیت والی ناک، اخذتہ العزت بالاسم، یہ گناہ کارانہ مجرمانہ ناک کٹ جائے بہتر ہے یہ، چونکہ یہ تو برباد کر رہی ہے خاندان کو۔ اس خاندان کے پاس جو جمع پونجی تھی، جو مریضوں کا خرچہ تھا، بچوں کی تعلیم کا خرچہ تھا، باقی گھر چلانے کا زمین تھی، جگہ تھی، وہ ساری بیچ کے شادی کر دی، ورنہ بیٹی کی شادی نہیں ہوگی۔ یہ ظلم ہے سماجی جو ہم نے کسی دوسری قوم سے لے کر اپنے اوپر ٹھونس دیا ہے اور جس سے زندگیاں ساری خراب کر دی ہیں، نظام خراب کیا ہوا ہے، اور شادیاں ہو نہیں رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں کمر شکن ہیں، اور پھر جہیز کے مسائل ہیں۔ جو کچھ آپ نے ازدواج کرنی ہے اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ساری شوہر کے ذمہ ہیں۔ شوہر کو کیا ملے گا اس سے؟ سکون۔ یہ جو خرچہ کرے گا، یہ جو زحمتیں کرے گا، ایک تو مرد ہے، مردانہ توانائی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، مردانہ طاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ محنت مشقت کے لیے مرد بنایا ہے، محنت و مشقت کے لیے عورت نہیں بنائی۔ عورت کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نہیں بنائی، عورت تعمیراتی کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، فیکٹریوں میں کے لیے عورت اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ عورت بنائی ہے تاکہ وہ سکون کا مسکن بنائے، سکون کا گہوارہ بنائے، اور وہاں پر سکون ایجاد کرے، خود بھی پرسکون رہے اور اپنے خاندان کو بھی سکون دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مودت و رحمت کا تحفہ رکھا ہے۔